بہت زیادہ شور ہوتا ہے کہ محافل میلاد جس انداز میں آپ بناتے ہو اس شان کے ساتھ کبھی صحابہ کرام نے منائی ہو؟ بڑے بڑے اسٹیج ہوں، کمکمے لگے ہوئے ہوں، دعوتیں دی جائیں، بینر لگے ہوئے ہوں، سجاوٹ کا پورا سامان موجود ہو، صحابہ کرام نے کیا کبھی ایسا میلاد کیا؟ یہ عموماً یہ شکوہ کیا جاتا ہے اور یہ شکایت کی جاتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج جو کچھ آپ کرتے ہو دین کے نام پر، یہ 1400 سال پہلے ہوتا تھا۔ اللہ، یہ جو ٹی وی کے آپ پروگرام چینل کھول کے بیٹھ جاتے ہو اور پھر وہاں جانے کیا سے کیا آپ کہتے ہو، کیا یہ چینل بھی تھے اس زمانے میں؟ جی، ایک چیز یہ ذہن میں رکھیے گا، ہوا یہ کہ اس زمانے میں لوگ میلاد تو کرتے تھے، واقعی طرز محفل میلاد کا یہ نہیں تھا جو آج ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اس بات پر بھی تو غور کیجئے، صرف میلاد آپ کے ہاتھ آیا؟ یہ بتائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی بیان کی جاتی تھی یا نہیں؟ کی جاتی تھی نا، لیکن سیرت النبی کے جلسے تو نہیں ہوتے تھے نا، سیرت النبی کے اسٹیج تو نہیں لگتے تھے نا، مولانا صاحب کو اسلام آباد سے بلا کر انہیں 1,00,000 روپے نذرانہ تو نہیں دیا جاتا تھا نا۔ اچھا یہ بتائیے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کے جو صحابہ کرام ہیں کتنے بڑے نمازی تھے، لیکن کچی مسجد نبوی میں نمازیں پڑھتے تھے۔ جی، کچی مسجد نبوی میں نمازیں پڑھتے تھے۔ آج ایک مسجد کسی شیخ کی، شیخ الحدیث کی، ہمیں کچی آپ دکھا دو۔ اللہ اکبر۔ تو مسجدیں کچی تھیں، نمازی پکے تھے۔ اب مسجدیں پکی ہیں، نمازی کچے، اللہ، تو مسجد ایک دکھا دیجئے۔ اچھا یہ بتائیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صفہ میں طلبہ پڑھتے تھے، بخاری شریف کے بقول 70 سے لے کر 400 لوگ آپ سے پڑھتے تھے، لیکن وہاں پر کچن نہیں ہوتا تھا، ہاسٹل نہیں ہوتا تھا، جی، اور باقاعدہ تدریس پیسوں کے ساتھ اور تنخواہ کے ساتھ نہیں ہوتی تھی، تو یہ مدارس دینیہ کا قیام بھی تو اس زمانے میں نہیں تھا۔ پڑھائی اس جیسی دکھا دو، لیکن وہاں مدرسوں کا نام و نشان نہیں تھا۔ جی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے جہاد تو کیے جاتے تھے، لیکن تاجدار ختم نبوت کی کانفرنس نہیں ہوتی تھی۔ جی، تو یہ بتائیے، صرف میلادی آپ کے ہاتھ آیا، باقی چیز ہے؟ تو معاملہ یہ ہے کہ جب مسلمان نے یہ دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کے جلسے، کہ مسلمان اپنے نبی کی سیرت کو بھول گیا ہے، اپنے نبی کے طریقے کو بھول گیا ہے، تو مسلمان نے کہا پھر مسلمانوں کو جمع کرو اور جلسے کی صورت میں حضور کی سیرت بتاؤ کہ ہمارے نبی کی سیرت یہ تھی، ہمارے نبی کا طرز و طریق یہ تھا۔ مسلمان اس زمانے میں دین ذوق سے پڑھتا تھا، اور جب دین کا ذوق اور علم دین کا حصول کا ذوق ختم ہو گیا تو علماء نے کہا پھر ایسا کرو، سہولتیں دو، مدرسے بناؤ، مطبخ بناؤ، لوگوں کو سہولت دو، تاکہ دین کا جو کام ہے وہ ٹھپ نہ ہو اور علم دین کا فروغ زیادہ سے زیادہ ہو۔ تو پھر مدارس بنائے گئے اس ضرورت کی وجہ سے۔ ایسی آپ یہ دیکھیے کہ اس زمانے میں جو شادیاں ہوتی تھیں تو کارڈ تقسیم نہیں ہوتے تھے، ہال بک نہیں کرائے جاتے تھے، اور کرسیوں اور ٹیبلوں پر کھانے نہیں کھلائے جاتے تھے۔ آج ہمارے ہاں جو شادی کا نام جو رواج ہے، اس قسم کی کوئی ایک چیز 1% بھی نہیں تھی، لیکن اور یہ جو محافل کی جاتی ہیں، اس قسم کی محافل بھی نہیں تھی۔ مسلمان نے یہ دیکھا میرا گھر پکا ہے تو اللہ کا گھر بھی تو پکا ہونا چاہیے۔ مسلمان نے کہا جب میرے بیٹے کی ولادت ہو، میرے بیٹے کا عقیقہ ہو تو اس کو احتشام اور دھوم دھام کے ساتھ محفل ہو، میرے بیٹے کی شادی ہو تو دھوم دھام کے ساتھ ہو، تو میرے نبی کے صدقے میں مجھے سب کچھ ملا، تو میرے نبی کی محفل کیوں پیچھے رہ جائے، وہ بھی تو شان و شوکت کے ساتھ ہونی چاہیے۔ یہ فلسفہ ہے اور یہ وجہ ہے کہ محافل میلاد کا رنگ یہ ہے۔ باقی محافل ان کا رنگ 1400 سال کی طرف لے جائیں تو محفل میلاد بھی ہم لے جائیں گے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ دنیا کی ہر محفل کا ڈھب زمانے کے مطابق ہو اور محفل میلاد کو ہم ادھورا چھوڑ دیں۔ سلامت رہے، سلامت۔ دیکھیے کہ جس کو حضور نے منع کیا جی وہ رائج ہے، وہ رائج، اور باقاعدہ شان و شوکت اور شریعت کے خول میں رائج کیا جا رہا ہے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے وما امرت بتشیید المساجد، جی، حضور نے فرمایا مسجدوں میں چونا نہ کرنا۔ اور بخاری کو آپ دیکھیے تو بخاری شریف میں تعلیق موجود ہے لَتُزَخْرِفُنَّ كَمَا زَخْرَفَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى، میری امت مسجدوں کو ایسے سجائے گی، سنوارے گی جیسے یہود و نصارہ اپنی عبادت خانوں کو سجاتے ہیں۔
اب آپ دیکھیے یہ بات آگے انور شاہ کاشمیری صاحب تک پہنچی ہے تو وہ ڈگمگا کر انہوں نے یہی بات کی ہے کہ الضروریات تبیح المعذورات، کہ یقیناً حالات بدلنے کے ساتھ جو ہے ممنوع چیز بھی جو ہے وہ جائز ہو جاتی ہے، ممنوع چیز بھی جو ہے الضروریات تبیح المعذورات، تو وہ جو محظور چیز ہے، جو ممنوع چیز ہے، وہ بھی حالات کے اعتبار سے صحیح ہو جاتی ہے۔ تو حضور نے جس چیز کو نام لے کر منع کیا ہے وہ آپ رائج کر رہے ہیں، اور حضور نے جس کے لیے پورا خطبہ پڑھا ہے اس کو آپ منع کر رہے ہیں، تو یہ ایک کیسی چیز؟ تو اس پر ایک بڑا سادہ سا جواب دیتے ہیں، نہیں جناب یہ احداث للدین ہے، یہ احداث فی الدین نہیں ہے، یہ دین میں ایجاد نہیں ہے، یہ دین کے لیے ایجاد ہے۔ تو ہم بھی کہتے ہیں یہ محفلیں، چراغاں، جھنڈے یہ دین میں ایجاد نہیں ہے، یہ دین کے اس کانسیپٹ کو پھیلانے کا ایک طریقہ ہے۔ اب تو ایک اور ڈرامہ یہ شروع ہوا کہ جناب نفس میلاد کے ہم قائل ہیں، یہ کیفیات جو ہے ساری اس کے ہم قائل نہیں۔ اب آپ دیکھیے جب مساجد تعمیر ہوتی ہیں یا دینی جلسے ہوتے ہیں تو اس میں باقاعدہ اعلان ہوتا ہے گرمیوں میں کہ ایئر کنڈیشن لگانا ہے آپ چندہ دے دیجئے، پنکھا لگانا ہے چندہ دے دیجئے، سردیوں کے اندر ہیٹر سسٹم لگانا چندہ دے دیجئے۔ تو بھائی آپ نے کس فقہی جزئیے سے یہ آج کی پروڈکٹ اور آج کی بنائی ہوئی ہیئت قضائیہ اور آج کی خارجی چیزیں جو دور رسالت کے بعد ہے اس کو کہاں پر حدیث پاک کے اندر متعین کر کے اور پیسیفک اس کو ثواب کا باعث کہا ہے، تو وہ کیسے جائز ہو جاتا ہے؟ تو کہنا کہ دراصل ہم نے پنکھے کو دین نہیں کہا، نہ اس پر ثواب کی نیت کی۔ میں نے کہا اعلان تو آپ پنکھے کا ہی کر رہے تھے۔ کہ نہیں، پنکھا جب چلے گا تو نمازی کو سکون ملے گا، اس سے نماز کا ایک وقار باقی رہے گا، عبادت کا شوق آئے گا، تو اس کے لیے تو دلائل موجود ہیں اور وہ اس کے لیے ذریعہ بن رہا ہے۔ تو میں نے کہا ہمیں بھی اسی طرح قبول فرما لیجئے کہ ہم نے نفس جھنڈا پر اور نفس چراغا پر ثواب کی نیت نہیں کی، لیکن جب چراغا ہوگا لوگ دیکھیں گے کہ جناب حضور کا ذکر ہو رہا ہے، تو ہمارے عرف میں اظہار محبت و تعظیم کا طریقہ یہ ہے، تو ہم نے چراغے پر ثواب کی نیت نہیں کی ہے، فروغ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم نے چراغے کی جو ہے وہ جو ثواب کی جو ہے وہ نیت کی ہے۔ تو لہٰذا جس فتوے سے مسجد کے پنکھے اور آپ کا لاؤڈ اسپیکر اور آپ کہتے ہیں جی جو مسجد تک چل کر آئے گا ہر قدم پر اس کی نیکی ہے، اس نے کہا حضرت صاحب مسئلہ پھنس گیا، کہنے کا کیا؟ کہنے کا میں تو موٹر سائیکل پر آتا ہوں، میں تو موٹر سائیکل پر آتا ہوں اور بالکل میں پارکنگ میں پارک کرتا ہوں اور ایک قدم تو میرے کو صرف ایک قدم کا ثواب ملے گا۔ کہنے لگا نہیں بیٹا، ثواب تو آپ کو جہاں سے 1.5 کلومیٹر سے آ رہے ہیں وہاں سے ملے گا۔ تو کہنے لگا قدم تو نہیں چلے، پہیے چلے ہیں۔ تو لہٰذا جب آپ کے موٹر سائیکل کے پہیوں پر بھی ثواب ہو سکتا ہے، تو جس سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق کا مجھے بتائیے کہ ہمارے ملک کے اندر پاکستان کے اندر جب جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ جو ہے وہ سجتا ہے کراچی کا، تو بتائیے جو اتنے مسلم اور غیر مسلم اترتے ہیں تو ان کے لیے میسج نہیں ہوتا کہ غیر مسلم آج نے دیکھا کہ جناب یہ آج پورا شہر کراچی سجا ہوا ہے، تو وہ بالکل گم سم اور سن رہے گا، یہ کسی سے پوچھے گا آج یہ خوشی کیسی، یا یہ بولے گا یہ ماتم کیسا ہے، تو چراغوں کو دیکھ کر ماتم کہے گا یا خوشی کہے گا؟ تو اس کو کہا جائے گا جی آج ہمارے نبی کا برتھ ڈے ہے، حضور کی تعظیم ہے، تو اس سے اس کے دل میں اسلام کی محبت نکلے گی یا آئے گی؟ تو لہٰذا جس طرح آپ حضرات نے اس بات کو لکھا کہ مسجدوں کو پختہ بنانے سے حضور نے منع کیا اور حضرت نے بیان کیا کہ اگر آج تو مسجد اگر کچی ہوں تو اس کے 2 نقصانات ہیں۔ ایک نقصان یہ ہے کہ آج ہم اپنی فکر میں اتنے کمزور ہیں کہ عمارت کو دیکھ کر شخصیت کی عزت کو جانتے ہیں، تو ایسے ہی لوگ نماز نہیں پڑھ رہے معاذ اللہ، اب وہ ہم کو سمجھاتے ہیں ایسے ہی لوگ شاہ صاحب نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، اب مٹی کی مسجد اگر بنائیں گے تو لوگ نماز پڑھیں گے، تو کہا مسجد اتنا خوبصورت بناؤ کہ اندر کوئی آئے تو جا نہ سکے، تو میں نے کہا حضور کا ذکر پھر اتنے اہتمام سے کرو کہ جو سنے تو پھر عشق لیے بغیر جا نہ سکے۔ لہٰذا جتنی باتیں آگے چلیں گی پھر کہتے نہیں ہمارے جلسے وغیرہ تو ہے نا یہ دین نہیں ہے، تو کیا میں نے کہا بے دینی ہے؟ کلمہ پڑھنے کے بعد ہر چیز دین بن جاتی ہے، 3 دن کا چلہ، 3 دن کی تعین، اس دن کی خصوصیت، جس طرح مفتی صاحب قلوہ نے فرمایا سیرت تو بیان کی جاتی تھی، سیرت کا جلسہ نہیں تھا، کہتے نہیں یہ دین نہیں ہے، تو میں نے کہا پھر یہ کیا ہے؟ آگے خود بتائیے، فلنگ دا بلینکس۔ اگر یہ دین نہیں ہے تو پھر یہ کیا ہے؟ اگر ہم کچھ کہیں گے تو ناراضگی ہوگی، کہتے نہیں یہ دین نہیں ہے، جو پیغام جا رہا ہے وہ دین ہے، تو ہم بھی وہی کہہ رہے ہیں چراغا دین نہیں ہے، عظمت مصطفیٰ دین ہے، عشق مصطفیٰ دین ہے، جس کے فروغ کا وہ ذریعہ بنا۔ علامہ شامی کے ماموں سے جب پوچھا گیا تھا یہ مینارے بنے ہیں
ہاں۔ تو جناب یہ کیا بدعت ہے؟ فرما سنت ہے۔ فرما کیوں؟ فرما جو فروغ سنت کا ذریعہ بنے گا وہ بھی سنت ہو جائے گا، واہ شاہ جی واہ، سبحان اللہ، اس پر وہ اجر ملے گا۔ تو لہٰذا یہ ایسے دلائل ہیں، جب بندے کو محبت ہو جائے نا تو ہر چیز سمجھ میں آتی ہے۔ وہ پہلے زمانے میں ایک لطیفہ مشہور تھا، مزاحاً عرض کروں کہ خاتون اپنے شوہر سے خوش نہیں تھی، تو وہ کھڑکی کے کنارے بیٹھی ہوئی تھی اور شوہر اتنے با کمال تھے کہ ہوا میں اڑتے تھے۔ تو جب شوہر آئے تو انہوں نے کہا میاں تمہیں پتا ہے تم ایسے ہی گھوم رہے پھر رہے ہو، میں نے اللہ کے ایک ولی کو دیکھا ہے کہ وہ ہوا میں اڑ رہا تھا، بڑا نیک تھا۔ تو کہا نیک تھا؟ کہا ہاں اس لیے تو ہوا میں اڑ رہا تھا۔ کہا وہ میں تھا۔ کہا اچھا تم تھے، اس لیے ٹیڑے ٹیڑے جا رہے تھے۔ یعنی جب بغض لگتا ہے تو حدیث سامنے، مسئلہ سمجھ، تو مسئلہ نہ یہ مناظرے کا ہے نہ مسئلہ یہ کسی کا ہے، یہ بغض کا ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، اکبر نے کہا تھا بربل کو دنیا کا سب سے خوبصورت بچہ لے آؤ، وہ ڈھونڈتا رہا، 4 مہینے گزر گئے۔ اس نے کہا کیا کرتے ہو؟ تو ایک بندہ بچہ لے آیا، اس کی ناک بہ رہی تھی، کپڑے بھی میلے تھے۔ تو اکبر نے کہا یہ ہمارے دربار کی مخالفت ہے، یہ تم کیا لے کر آ گئے؟ تو کہا یہ دنیا کا سب سے حسین بچہ ہے۔ کہنے لگے کیسے؟ کہا یہ میرا بچہ ہے۔ تو دیکھیں جب محبت ہوتی ہے تو ساری چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہے، اور جب بغض لگ جاتا ہے تو اڑنے والی کرامت میں بھی اس لیے ٹیڑھا ٹیڑھا اڑ رہے تھے۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ بات تحقیق کا نہیں ہے، یہ بغض کا ہے، اور بغض پھر اس ذات کے ساتھ کرنا، الیاذ باللہ الیاذ باللہ۔ تو ہمیں چاہیے کہ یہ مسئلہ جو بیان کیا جا رہا ہے یہ تنقید و تنقیص کے لیے نہیں ہے، یہ تفہیم کے لیے ہے، اور جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کے آگے رکاوٹ نہیں لگانی چاہیے۔ وہ تہ تیغ بھی نعت پڑھی جائے گی، برسر ممبر بھی نعت پڑھی جائے گی، جنازہ جب اٹھے گا تب بھی نعت ہوگی، قبر میں بھی مصطفیٰ کریم کی نعت ہوگی۔ سبحان اللہ۔